بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں السلام علیکم، میں ہوں رانا عدنان شبیر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے فکر۔ پچھلے دنوں سی ایم کے پی کے اور ان کی کیبنٹ نے پشاور کوک کمانڈر ہاؤس میں ایک افطاری اٹینڈ کی، جسے پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن رؤف حسن صاحب نے انیشلی تو اس کو ڈینائی کیا، پھر جب تھوڑا سا پریشر ان پر ڈالا گیا تو پھر اس کو پارشلی مان بھی گئے کہ جناب سی ایم صاحب اس میں نہیں تھے مگر کیبنٹ ضرور موجود تھی۔ پھر جب مزید پریشر بڑھا تو پھر جناب ان کا ایک واضح موقف بھی آ گیا کہ جناب جی ہاں ہم لوگ وہاں موجود تھے، سی ایم صاحب بھی موجود تھے، اور یہ افطاری بیسیکلی ایک سیکیورٹی بریفنگ تھی۔ اور اس سیکیورٹی بریفنگ کے بعد سی ایم صاحب نے ایک اچھا سا خطاب بھی وہاں فرمایا۔ اس ایپیسوڈ کے بعد گوہر خان صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ عندیہ دیا کہ جناب خان صاحب بہت جلدی جیل سے باہر آ جائیں گے، اور کل ایک اور صاحب نے کہا بڑے واضح انداز میں کہ جناب ایک ماہ کے اندر خان صاحب جیل سے باہر ہوں گے اور اپنے مداحوں کے درمیان میں ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بھی پی ٹی آئی کے پرستاروں سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ جناب این آر او ہو رہا ہے مگر کچھ چیزیں ابھی سیٹل نہیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال این آر او میں سب سے بڑی ہرڈل اس وقت خان صاحب کا پرانا بیانیہ ہے، اور وہ یہ کہ جناب خان ڈٹ گیا، خان بہت بہادر ہے، خان ساڈا شیر ہے، اور وہ باہر نہیں آنے لگا تو ٹکر کے لوگ۔ بہرحال خان صاحب ابھی ایسا سازگار ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان کے پجاری خود کہیں کہ جناب آپ دونوں میاں بیوی کی زندگی کو بہت خطرہ لاحق ہے، اس لیے آپ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور وہاں سے آپ پارٹی کو رن کریں، کسی بھی ملک چلے جائیں۔ اگر آپ جیل میں بیٹھ کر پارٹی رن کر سکتے ہیں تو آپ برطانیہ میں بیٹھ کر بھی اس پارٹی کو رن کر سکتے ہیں، لیکن شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے احمد بھائی میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور شاید آج بھی تیار نہیں ہیں۔ چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں۔ جی احمد۔ جی رانا صاحب آج کا جو یہ والا پارٹ ہے اس میں آپ کو ایک بڑی شدید قسم کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے بولا کریں۔ آپ جو ہے ایسی چیزیں بول جاتے ہیں جو بعد میں کیا میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کی ڈیل ہو گئی، اور میں نے بڑے شد و مت سے اس کا انکار کیا کہ نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے نہیں ہوئی، اور آپ یہ باتیں جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اور اس کا یہ بے بنیاد ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن آپ نے وہ بات کر دی اور آپ نے کہہ دیا ڈیل ہو گئی، اور آپ کے کہنے کو پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ پی ٹی آئی نے بڑا سیریس لے لیا۔ آج کھوسا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ 1 مہینے کے اندر خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے وہ دیکھ کے بولا کریں۔ آپ نے بول دیا اور پی ٹی آئی نے سیریس لے لیا کہ واقعی ڈیل ہو گئی، تو دیکھیں یہ تو بڑی جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا خان صاحب باہر آئیں گے، لیکن پی ٹی آئی امید لگا کے بیٹھ گئی اور وہ کہتی ہے کہ 1 مہینے کے اندر خان صاحب باہر آ رہے ہیں، خان صاحب کی ضمانت ہو رہی ہے، ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا وہ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ رانا صاحب آپ جو ہے نا وہ آپ نے بول دیا اور پی ٹی آئی والوں نے مان بھی لیا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر یہ ہو بھی گیا تو خان صاحب تو آ کے سڑکوں پہ آ جائیں گے رانا صاحب، تو یہ فساد فی الارض والا بات نہ شروع ہو جائے، غدر بوت نہ شروع ہو جائے۔ یہ تو خان صاحب سڑکوں پہ آ گئے تو کام ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے جو امریکہ کی وہ کہانی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں چینی انویسٹمنٹ آئے، دھماکے کرو، خان صاحب کو چھوڑو وہ سڑکوں پہ آئیں، اور چین کہتا ہے کہ سڑکوں پہ کوئی بندہ نہیں آنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو۔ تو پاکستان میں سرمایہ کاری روکنے کا یہ واحد ذریعہ ہے کہ خان صاحب کو پہلے فری کیا جائے، پھر ان کو سڑکوں پہ لایا جائے اور اس سے ملک کے اندر انتشار پھیلایا جائے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر امریکہ یہ کروا رہا ہے تو یہ بڑی عجیب سی سیاست ہے کہ خان صاحب کو اتروانے میں بھی امریکہ بڑا انسٹرومنٹل تھا اور ان کو چھڑوانے میں بھی بڑا انسٹرومنٹل ہے اور ڈیل کروانے میں بھی۔ تو میں تو بہرحال ابھی بھی اس نقطے پہ ہوں کہ ڈیل شیل تو والا کوئی چکر نہیں ہے،
لیکن میں اگین والی بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر خان صاحب کو اپنا آئندہ کے فیوچر کا لائے عمل بڑا سوچ سمجھ کے طے کرنا ہوگا کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو، کیونکہ سیاست تو اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی، اور خان صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے ایجیٹیشن کی سیاست یہ تو نہیں ہو سکتا کہ خاموش بیٹھیں، وہ تو ضرور احتجاج کریں گے اپنا، اور ان کے آنے سے جو احتجاج ہوگا وہ کافی سویر بھی ہو سکتا ہے۔ تو خان صاحب کا آنا جو ہے وہ ملکی پولیٹیکل سینیریو کو بالکل چینج کر دے گا، بالکل وہ جو ہے نا 180 ڈگری کا ڈفرینس آ جائے گا، اور جو پی ٹی آئی ڈری بیٹھی ہے وہ بالکل کھل کے سامنے آ سکتی ہے۔ تو یہ، اور اگر پاکستان میں نہیں آتی تو باہر تو ضرور آئے گی، تو یہ اچھا خاصا ایک بڑا سٹیپ ہوگا، اور پاکستانی سیاست میں یہ کہہ لیں کہ سیلاب بھی لا سکتا ہے، سونامی سیلاب کچھ بھی آ سکتا ہے۔ جی رانا صاحب۔ احمد، سی ایم کے پی کی جو میٹنگ ہے میرے نزدیک وہ این آر او کا ایک چھوٹا سا شاخسانہ ہے، ایک چھوٹا سا ایسپیکٹ ہے، ایک بگر فریم میں ایک چھوٹی سی بات ہے، کیونکہ اس ملک کو اس مشکل وقت میں کے پی کے میں ایک فرینڈلی گورنمنٹ چاہیے۔ وہاں اگر فرینڈلی گورنمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ تو وہ پاکستان کو اس وقت اس مشکل وقت سے نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ وہاں بہت سے ڈیم بن رہے ہیں، چائنیز کام کر رہے ہیں، سی پیک دوبارہ شروع ہونا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انڈین را اس وقت نہیں چاہتی کہ سی پیک دوبارہ چلنا شروع ہو جائے۔ ان کی پوری کوشش ہے، آپ نے دیکھا کہ جو چائنیز انجینئرز ہیں یا کہیں بھی کوئی ترقی کا کام ہو رہا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے تھرو بی ایل اے اور تھرو تحریک طالبان پاکستان۔ اس لیے خان کو بھی اس چیز کا ادراک ہے، اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اپنی فیور میں کیش کرے گا۔ وہ پہلے ریزسٹنس دے گا کے پی کے میں، اور اس کے بعد کہے گا کہ جناب ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، ہم سینٹرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو ضرور بتا دوں کہ خان صاحب ایک ماہ میں باہر نہیں آنے والے، اور خان صاحب کی بات جو ہے وہ پارشلی ٹھیک ہے لیکن مکمل ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کچھ ٹائم اور لگ جائے گا۔ خان کے این آر او میں اس وقت خان کی جو سب سے بڑی ہرڈل ہے وہ اس کی فالوئنگ ہے، اس لیے خان صاحب کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کی جائے، خان صاحب کا باہر نکلنا، ملک سے باہر نکلنا، اس کی ایکسیپٹیبلٹی پیدا کی جائے۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ برے حالات میں سیاستدانوں کی اپروچ جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے جو اس وقت ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کاش کہ یہ اتنی ڈیٹیل پلاننگ پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے بھی کریں۔ ایک اچھا اور محب وطن لیڈر وہ ہوتا ہے جو برے حالات میں اچھے کام کرے اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، نہ کہ برے حالات سے اپنے لیے کوئی فائدہ حاصل کرے اور اپنے ذاتی حالات کو بہتر کرے۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔